ماہ ذوالحج دی آمد ہے۔ اور اس مہینے دے اندر جڑے خوش قسمت لوگ نے جنہ دی قسمت تے ناز کیتا جائے تے بات غلط نہیں، اللہ دے گھر تیاری کر کے حج دی سعادت حاصل کرنا واسطے جاندے نے۔ کئی جا چکے نے اور کسی دی تیاری مکمل ہو چکی ہے اس حسین سفر واسطے، اس محبت بھرے سفر واسطے اور کدی نہ بھولن والے سفر واسطے، اللہ دے گھر واسطے تیاری کردے نے، اور جدے واسطے ساری زندگی دعاواں منگدے رہنے کہ یا اللہ ایک وار مرن تو پہلو حج بیت اللہ دی سعادت ضرور عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ میں آج آپ احباب کے سامنے حج دے فضائل اور حاجی دی شان دے حوالے دے نال چند معروضات عرض کرساں۔ اللہ سونا حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو میرا مالک محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو سونا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ دا پاک کلام سورہ بقرہ دی آیت نمبر 196 دا پہلا جز اور چند الفاظ میں دوران خطبہ تلاوت کیتے نے۔ سونے مالک دی آواز آئی، خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اے اللہ واسطے مکمل کرو، پورا کرو۔ عزیزان گرامی، لفظاں تے غور کرو، کنے حسین اور خوبصورت لفظ اللہ کریم نے بیان فرمائے نے کہ جیڑا حج اور عمرہ ہوندا ہے او صرف اور صرف اللہ واسطے ہوندا ہے، اللہ واسطے ہوندا ہے حج اور عمرہ، صرف اور صرف۔ عزیزان گرامی، اے حج اور عمرہ اللہ دی رضا نہیں، اللہ دی خوشنودی نہیں، حج اور عمرہ قبول ہو سکدا؟ شاباش بھئی، توجہ میرے لئے رکھنی آپ آبا۔ جیس معتمر یا حاجی دے دل دے اندر انہا بھی خیال آ گیا نا کہ لوگ ہن مینوں افضل جانن گے، مینوں اعلیٰ جانن گے، مینوں چنگا سمجھن گے، ہاں بے شک یہ کوئی دو رائے نہیں، اللہ پاک نے عمرہ کرن والے نو، حج کرن والے نو عظیم ثواب تو نوازیا جاندا ہے، اس دے اندر کوئی، ہاں اگر اس بندے دے دل خیال آ گیا نا کہ آج تو بعد لوگ میرے اللہ محبت دی نظر ویکھن گے تو مینوں آکھن گے جی ماشاءاللہ اللہ دا گھر ویکھایا ہے تو بڑا نیک بندہ ہے، تمنا بھی آ گئی نا اللہ دی رضا تو ہٹ کے، اور رضائے خوشنودی اس دا مطلوب ہونا چاہیے۔ اگر اے نہ ہوئی بندے دے دل دے اندر ذرا بھی اے بات آئی کہ یار میں حاجی بن گیا یا میں عمرہ کر لیا، کسی قسم دی نمود و نمائش اس بندے دے دل دے اندر ہوئی نا، تو اللہ کریم نے اس بندے دے حج اور عمرے نو قبول نہیں فرمانا، اس دا جڑا سفر ہے وہ حسین نہیں رانا، کیونکہ اے محبت دا سفر ہے، عشق خدا دے اندر محبت اور
الفت نو محسوس کرن دا سفر ہوندا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بندہ دکھلاوے آستے یا کسی نو وخان آستے حج عمرہ کردہ ہے نا، تے کل قیامت آلے دن اس بندے دے نامہ مال اچ نیکی کو نہیں ہونی۔ بندے نے عرض کرنا مولا میں انیاں حجاں کیتیاں نے، انہیں عمرے کیتے نے، کدھر گئے؟ اللہ نے فرمایا میرے آستے نہیں کیتے۔ سمجھ رہے ہو؟ میرے آستے کردہ تے وہ موجود ہوندے، تو میرے آستے کیتے کو نہیں۔ لوکاں آستے کی جنہ آستے کیتے نہیں ہونا انہاں کوئی اجر و ثواب لے۔ اگر میرے آستے کیتے ہوندے تے تو میرے کو اجر و ثواب لینا سی۔ عزیزان گرامی، آؤ ذرا چلیے حضور دی حدیث واللے کہ حج اور عمرہ اور اللہ دی بارگاہ اے سفر کرنا، حضور دی حدیث دے مطابق پوچھنیا سونیا اے بندے جڑے عمل کردے نے اور اینا روپیہ خرچ کردے نے، اپنے بچیاں تو دور رہندے نے، تیرے ہاں اور تیرے رب دے ہاں اس عمل نو کی سمجھیا جاندہ ہے؟ اس عمل دا کی مقام ہے، کی درجہ ہے؟ عزیزان گرامی، بخاری شریف کتاب الحج دے اندر حضور کریم نے سونی حدیث فرمائیے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، حضور نال پیار کرنالیو، میرے آقا کریم دا فرمان، سونا فرمان، سچا فرمان، حضور دی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے حدیث کوڑ کر دینے، اے میرے آقا کریم دے کول بندہ آیا، آکے جو ہاتھ بندائے، آقا سونیا اے ودوہا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ماں زاغ دے نینا والیا، یاسین دے تاج آلیا، علم نشرہ دے سینے آلیا، سونے مکے آلیا، پیارے مدینے آلیا، حضور تھوڑے کل سوال کرنا ہے، گل بات پوچھنی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بول کی سوال بندار کردہ حضور، اسی جڑے نیک عمال کرنے آن، چنگے کام کرنے آن، چنگے عمل کرنے آن، انہاں سارے عمال وچوں او کیڑے عمل نے جیڑے اللہ دے ہاں افضل جانے جاندے نے، اللہ جانے جاندے نے، اللہ دے ہاں انہاں عمال دا بڑا ثواب ہے، اللہ دے ہاں انہاں عملہ دا بڑا مقام ہے۔ اے میرے آقا کریم نے لب کھولے، حضور بولے، حضور کریم نے فرمایا اے اللہ دے ہاں اے سب تو وڈا، آؤ میں تانوں دساں عمل کی لاج پالا، اللہ نو کیڑا عمل افضل لگدا ہے، چنگا لگدا ہے، پیارا لگدا ہے، حسین لگدا ہے؟ حضور کریم نے فرمایا اللہ نو جیڑا سب نالو چنگا عمل لگدا ہے، سب نالو افضل عمل لگدا ہے، اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا، اے عملہ وچو افضل عمل اللہ تے ایمان لے آنا، اے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا، اے انو مننا، اے انو قادر کہنا، قدیر کہنا، رحیم کہنا، روف کہنا، ستار کہنا،
غفار کہنا، وحدہ لا شریک کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، لیس کمثلہ پکارنا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہنا اللہ نو بڑا پسند ہے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا، اللہ دے رسول نو مننا، اللہ دے ہاں سب تو اعلیٰ سب تو افضل مال اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے، اللہ نو بڑا پسند ہے۔ میرے نبی کریم دے دھیان ایک سیال کو ٹاڑیو توجہ کریں، انشاءاللہ تیرا سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا۔ میرے نبی کریم دا جتھے جتھے خدا دا ذکر اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا ذکر۔ آج کچھ لوگ اس گل تو بڑا چڑ جاندے نے، مینوں انہاں دے ایمان دی کیفیت دا نہیں پتا ہے، وہ کیسے ایماندار نے، وہ کیسے حضور دے عاشق نے، وہ کیسے حضور دے کلمہ گو نے، وہ کمڑے وہ محبت او ہوندا ہے، وہ جدو محبوب دا نام آ جائے وہ چہرہ کھڑ جاندا ہے، وہ پھلاں وانگو وہ چہرہ وہ مرجھاندا نہیں، خوشبو عطا کردا ہے۔ وہ جتھے جتھے اللہ نے اپنا ذکر رکھیا ہے نالی متصلن وہ محبوب دا ذکر رکھیا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جتھے جتھے خدا دا ذکر اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا ذکر، پھر سنیو مینوں کہلن دے وہ خدا مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، پر گل یاد رکھے خدا مصطفیٰ کولو جدا خدا مصطفیٰ کو جدا بھی نہیں، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتے۔ اسی حضور نو جدا بھی نہیں کہندے تے خدا بھی نہیں کہندے، سنو ذرا، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، اپنے اپنے مقدر نے لبانو ہلا لو، وہ جڑے بندے سونے دا ذکر سنن آئے نے تے جڑے بندے گنن آئے نے انہاں دے اپنے مقدر نے آ کے بھی وہ شامل نہیں ہو پا رہے۔ جدا کہتے نہیں بنتے، خدا کہتے نہیں بنتے، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتے، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم
تم کیا ہو خدا پر سے کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اے اللہ دیاں عظمتاں حضور جان دے نے حضور دی شان نبی دا مقام میرا سونا اللہ جانے اے کسے ٹکر اڈیکن والے ملوانے دی کھوپڑی چ نہیں آنا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے میرے نبی کریم دے دیانے فرمایا عملہ وچو اعلیٰ عمل اللہ تے ایمان لے آنا اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا توجہ ہے تو اڈی بھئی میرے لئے فرماؤ محبت نال سبحان اللہ عزیزان گرامی بندے حیران پریشان ہو جانے نے کہ ایمان اور چیز ہے اعمال اور چیز ہے عمل ہو رہے ایمان ہو رہے لیکن اعمال دے اندر حضور نے پہلی شے ایمان بیان فرمائی اعمال دے اندر پہلی چیز ایمان بیان فرمائی حالانکہ یہ جڑا ایمان ہے وکھری شے ایمان سونیو یہ آندے نے عقائد نو اور عقائد کی نو آندے نے عقائد آندے نے جیڑا بندہ دل تو عمل کرے جیڑا دل اندہ مننے نا بندے یار میرا عقیدہ ہے یعنی میرا دل مندہ ہے میرا دل تسلیم کردہ ہے اور نمبر دو اچھی عملہ دی گال ہوئی تے اچھی عملہ دے وچو جیڑا ساریاں نالوں پہلا عمل بیان کیتا گیا ہے نا او حضور تے ایمان ہے او ایمان عملہ وچو جیڑا اول عمل بیان کیتا اور ایدی وجہ کی اندی کی کنڈیشن ہے وجہ کی عزیزان گرامی سیر فارست ایمان رکھیا گیا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالو سب تو پہلے عمل دے اندر عمال دے اندر افضل عمل ایمان رکھیا گیا مدینے آلے نے دسیا لوگو اگر کوئی بندہ نمازاں پڑھے حجاں کرے جہاد کرے صدقے کرے وہ متھے رگڑ رگڑ کے کالے کر لوے اگر مدینے آلے دا ایمان دل وچ نہیں ہے وہ نہ تیریاں نمازاں قبول نے نہ روزے قبول نے نہ حجاں زکاتاں قبول نے وہ اگر ایمان ہویا وہ عمل تھوڑے بھی ہوئے اللہ جواب بہت عطا فرمائے گا اللہ ثواب بہت عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا وہ عملہ وچو اللہ افضل عمل اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آنا اس تو بعد میرے نبی کریم نے فرمایا اس لوگوں وہ افضل عمل اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا اللہ دی راج شاباش اللہ دی راج جہاد افضل عمل ہے دوستو افضل عمل ہے لیکن افسوس صد افسوس آج لوگ جہاد نو دہشت گردی دا نام دیں دے اور حضور فرما رہے ہیں افضل عمل آج لوگ جہاد نو پتہ نہیں کی آندے لیکن مدینے آڑے سونے دے نزدیک یہ افضل عمل ہے اللہ عمل ہے عزیزان گرامی توجہ فرماؤ آقا کریم دے گھوڑ بندے نے عرض کی دا حضور جہاد اس تو بعد افضل عمل اللہ عمل اللہ دے ہاں مقام آڑا
شان والا درجے والا رفعت والا بلندی والا میرے آقا کریم نے فرمایا اس تو بعد اللہ دے ہاں حج مبرور کرنا او حج او جندے وچ دکھلاوا نہ ہوئے او نمود و نمائش نہ ہوئے اللہ دے گھر دا ارادہ کرنا اللہ دے گھر دا سفر کرنا اللہ دی رضا حاصل کرنا استے جانا میرے نبی کریم دے دھیانے حضور نال پیار کرنا توجہ کرو اللہ دے گھر جانا اللہ عمل افضل عمل اللہ نے مقام دیتا ہے شان دیتی ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن چوتھا پارا سورہ آل عمران آیت دا نمبر 97 اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نے فرمایا اللہ دے گھر لے جانا افضل عمل اعلی عمل ہن قرآن اور دین مصطفیٰ دین خدا دین شریعت اس عمل نو کی سمجھ دی اللہ دے ہاں حج کرنا حج واسطے جانا اے دا مقام کیے شان کیے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا تے اللہ نے حج نو فرض کیتا ہے اپنے گھر دا حج فرض بیت اللہ دا حج فرض کیتا ہے کدے واسطے جڑے چل سکدے نے جا سکدے نے طاقت رکھ دے نے اللہ کریم نے جنہاں نو صاحب ثروت بنایا ہے مال دیتا ہے نال اللہ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کریم انہاں تے حج نو فرض فرمایا ہے اگے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے کہ جڑے لوگ انکار کر دینے سن لو اللہ سارے جہان تو بے پرواہ غنیے میرے نبی کریم دے دھیانے حضور نال پیار کرنا لے ایتھی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ناس لفظ آیا الناس اللہ نے لوگوں پر ناس تو مراد اے تمام ایمان والے نے تمام ایمان والے نے ناس تو مراد اللہ اکبر کبیر اور یاد رکھیا جے بے ایمان بندے تے کافر بندے تے حج فرض نہیں حج نہیں فرض حج فرض ہونا استے ایمان آڑا ہونا ضروری ہے الناس اللہ نے بولیا ادھے وچ حکمت کیے علماء فرمان دینے وہ لفظ الناس تو مراد وہ تاں بولے اللہ کریم نے دسیا اے جیڑا میرے گھر دا حج وہ نا جنہ تے وے نا فرشتیاں تے وے جدو بھی کرنا ہے ایمان آلیاں نے میرے خوش نصیب بندیاں نے کرنا ہے
بندیاں نے کرنا ہے۔ وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حج فرض ہونا واسطے 6 اسباب حضور دی شریعت نے بیان کیتے نے۔ وہ کیڑے 6 سبب نے جدے نال حج فرض ہوندا ہے؟ کنے سبب؟ 6 سبب جدے نال حج فرض ہوندا ہے۔ وہ 6 اسباب کیڑے نے؟ کیڑے کیڑے نے؟ نمبر 1 بندہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہوئے بندہ بھائی، تہاڈی توجہ ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ ہر بندہ اپنی اپنی تھان تے سونا لگدا ہے، ہاں جیڑی ہوندی تھان ہوئے اوتھے وہ بندہ فٹ ہوندا ہے۔ کوئی اوپری تھان تے بوے تے وہ بیچارہ پریشان ہو جاندا ہے۔ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج فرض ہونا واسطے پہلی نشانی فرمایا مسلمان ہونا۔ نمبر 2 عاقل ہونا، عقل والا ہونا۔ بے وقوف جس بندے دی عقل سلامت نہیں او تے حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 آزاد ہونا، آزاد بندے تے حج فرض ہے، غلام تے فرض نہیں ہے، نوکر تے فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 بالغ تے فرض ہے، بالغ ہونا، جوان ہونا۔ نمبر 5 تندرست ہونا، توانا ہونا، بیمار بندے تے حج نہیں فرض۔ نمبر 6 صاحب استطاعت ہونا، توشہ اور سواری دا مالک ہونا۔ توشہ یعنی مال موجود ہونا، سواری موجود ہونی، سواری نہ ہونی تے سواری تک اپڑن دے اسباب موجود ہونے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اے 6 اسباب بیان کیتے۔ اگر بندے کول اے 6 سبب نے کہ بندہ حج کرے، اللہ نے عقل بھی دیتی ہے، اللہ نے تندرستی بھی دیتی ہے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اللہ نے اسباب بھی دیتے نے۔ اس بندے نو چاہیے حج کرے، اللہ دے گھر والے جاوے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ حضرت اماں عائشہ ہاتھ بننے عرض کر دینے آقا سونے بندے جہاد بھی جاندے نے، بندے تلوار چلاندے نے، تیر چلاندے نے، تیرے نات مار دینے، تیرے نات مردے نے۔ سونے اسی تے جہاد نہیں کر دیا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا عائشہ تسی حج کرو، بیبیاں تے حج فرض۔ حضور نے فرمایا جدو حج کرن گیا انہوں جہاد دا بھی ثواب ملے گا، حج دا بھی ثواب۔ فرمایا تواڈا حج تواڈا جہاد، تواڈا حج تواڈا جہاد۔ وہ حج کرو گیا وہ حج دا ثواب بھی ملے گا تے تھانوں جہاد دا ثواب بھی ملے گا۔ وہ آؤ ذرا میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھا، مشکات المصابی دے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ وہ میرے آقا جانی حضور کریم جدو حجۃ الوداع واسطے نکلے نے، میرے آقا کریم مقام روحا آیا ہے۔ اے مقام کیڑا اے جگہ کیڑی ہے؟ مقام روحا اے او مقام ہے جتھے میرے نبی کریم دی اماں جان نے جدائیاں پائیاں نے، حضور نو چھوڑ کے گئیاں نے، میرے نبی تو جدا ہویاں نے۔ سیال کوٹ آیا مقام روحا آیا، ایک قافلہ آ رہا ہے ادھر حضور مدینہ پاک تو آپ حج واسطے حج دا یہ
ارادہ کیتا نکلے نے حضور دے زندگی دا آخری حج مبارک اے میرے نبی آ رہے نے حضور تشریف لے کے جا رہے نے حضور دا قافلے والیاں دے نال سامنا ہویا ملاقات ہوئی کئیاں بندیاں نے حضور نو تکیا سی تے کئیاں نے نہیں تکیا سی بہتیاں نے نہیں تکیا سی میرے نبی کریم دے نال ملاقات ہوئی میرے نبی نے فرمایا تسی کون ہو بھئی عرض کر دینے ہو جو اسی مسلمان کلمہ گوا کلمہ پڑھن والے بندے عرض کر دینے سونی صورت آلیا وہ سونی چال آلیا سونی امام آلیا وہ سونے رخسارہ آلیا وہ سونی حیا والے وہ لاج پالو تسی کون حضور نے فرمایا وہ جدہ کلمہ پڑھیا جے میں محمد میں محمد جندہ کلمہ پڑھیا جے سنیو تسی ہو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں آخری نبی ہوں قافلے آڑے ناز کر دینے اپنے نصیبان تے اپنے مقدران تے حاج تے چلنے نال اللہ دا ماہی بھی ہے اے اللہ دا رسول بھی ہے ساڑھے نسے اے ساڑھی قسمت سبحان اللہ اپنے مقدر تے ناز کر دینے اے آج بندے فخر کر دینے یار آج تے چلنا ہے کی دے نال بندے کہیں دینے فلانا عالم میرے نال مفتی میرے نال اے فلانا بے عزت بندہ میرے نال اے فلانا پیر صاحب اے میرے نال فلانا سید زادہ انہیں تو میں کٹھیاں آج کیتا اے میرے نبی کریم دے دیوانے اے انہاں دے حاج دے کیا کہنے جنہ دے نال اللہ دا رسول اللہ دا بیبو ایک بی بی آئی آکھ عرض کر دیئے مدینے آڑے لاج پالا سونیا جو نے فرمایا بول عرض کر دیئے سونیو اے میرا چھوٹا بچہ بھی میرے نال ہے میں قافلے چلائیں ہیں سونیا پیچھے کوئی آگ کو نہیں اے دی دیکھ بال کرنا میں ایک سوال پوچھنا ہے میرے کریم نے فرمایا پوچھو بھئی عرض کر دیئے آقا جی اگر میں ایدی طرفو حاج کرا کیا حاج ادا ہو جاسی حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہو جانا ہے ہو جاسے حضور نے فرمایا اے اللہ سونا انو بھی حاج دا ثواب دے گا کران آلے نو ہی دے گا پتہ چلے اگر کوئی بچہ نابالغ ہوئے انہوں حج واسطے انہوں حج کرایا جا سکتا ہے انہوں ہی ثواب ملے گا اور کران آلے نو پورا پورا ثواب او دے ثواب اچ کمی نہیں ہوئے گی میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرنال دوجی گال کی پتہ لگی دوجی گال پتہ لگی اگر بچے اولاد چنگے کم کرے ثواب ماں تے پیو نو بھی مل دائے اگر ماں پیو چنگا کم کرے ثواب اولاد نو بھی مل دائے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے آؤ ذرا انہاں لوکاں دی عبرت انہاں لوکاں دا انجام حضور کو پوچھئے آقا جی جنہاں نو اللہ نے مال بھی دیتا جنہاں نو اللہ نے تندرستی بھی دیتی جنہاں نو اللہ نے اسباب بھی دیتے وہ لوگ حج تے نہیں جاندے وہ لوگ اللہ دے گھر دی زیارت آستے نہیں جاندے وہ لوگ سفر محبت آستے نہیں جاندے وہ لوگ
اوے پیسیاں تے سپ بنے نے اوے ساڈے پیسیاں نو ہوا نہ لگ جاوے حج فرض اس دے باوجود اللہ دے گھر دا حج نہیں کرن جاندے نے اوے سنو سنو اوے مال دی محبت دل چ رکھن والے اوے مال دی وجہ تو اوے سونے رب نو ناراض کرن والے اوے میرے آقا کریم نے فرمایا او میں تانوں دسنا وا اس بندے دا انجام کی ہونا ہے اس بندے نو اوے اللہ نے عبرت کی بناونا ہے اوے جڑا بندہ جا سکدا ہے نہیں جا رہا اوے جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے اوے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لے کے آئے حضور کریم نے فرمایا وہ لوگوں جدے تے حج فرض سے وہ بندہ جان بوجھ کے نہیں گیا حج واسطے وہ کوٹھیاں خریدن واسطے روپیہ دیکھو نویاں نویاں گڈیاں نویں نویں ماڈلاں دیاں خریدن واسطے وہ روپیہ دیکھو وہ بالاں تے لان واسطے پیسے موجود نے وہ کاروبار واسطے پیسے موجود نے وہ اگر نہیں نے وہ اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے اس بندے کو پیسے موجود نے حضور کریم نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہ کرے حج دے تے فرض ہے حضور کریم نے فرمایا حاکم وقت بھی اس بندے نو حج واسطے روکے نہ ظالم حکمران بھی اس دے حج دے سفر چ مانے نہ ہوئے وہ منع نہ کرے رکاوٹ نہ بنے حضور کریم نے فرمایا او دے تے کوئی شدید مرض بھی نہ ہوئے وہ بیمار بھی نہ ہوئے وہ کسی پریشانی وچ لاحق بھی نہ ہوئے وہ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہوئے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ سنو سنو وہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردہ حج فرض حضور نے فرمایا وہ بندہ یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے اللہ نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ نو اس بندے دی توجہ ہے تو میرے لے پہ تو سبحان اللہ کی دے گئی اللہ اکبر کبیر جس بندے تے حج فرض حج نہیں کر کریم نے فرمایا بندہ بھاویں یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے اللہ نو اس بندے دی کوئی بولو نا کوئی سارا جگ بندے دی پرواہ نہ کرے اس بندے نو کوئی ڈیگ نہیں سکتا جی دی اللہ پرواہ کرے ہمیں گا لی اور سارا جگ اس بندے دی پرواہ کردہ ہوئے رب نہ کرے اس بندے نو کوئی اٹھا نہیں سکتا تے حضور نے فرمایا جنہوں اللہ نے عزت دیتی مقام دیتا اور حج آستے نہیں جا رہا اللہ نے اسباب دیتے حضور نے فرمایا پھر جیڑی مرضی حالت چ مرے دوستو انہاں جملیاں کنی شدید مذمت ہے آج بندے نے بندے نو چھڑنا ہوئے داندے نے جا بھئی میں نو آج تو بات تیری کوئی پرواہ نہیں اللہ فرماندہ ہے اللہ دا محبوب حضور دے زمان مبارک چو نکلے الفاظ فرمایا اللہ نو پھر اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ نے مال دیتا ہے اسباب دیتے نے تے جا حج واسطے تیاری کر میرے نبی کریم دے دیوانوں حضور نال پیار کرن والے تے جڑے بندے خوش نصیب حج واسطے جا رہے ہیں حج دے ارادے واسطے اونا دا مقام کیے اونا دی شان کیے محبت نال فرماؤ سبحان اللہ میں حدیث پڑھا
بخاری مسلم دی متفقون علیہ حدیث میرے آقا کریم نے فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لے کے آئے حضور کریم نے فرمایا وہ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے حج کیتا وہ اللہ نو راضی کرنا واسطے وہ لوگاں نو وکھانا واسطے نہیں لوکی آج تو بعد میں نو حاجی صاحب غازی صاحب سخی صاحب وہ سلامہ کرنا نونا وہ میرے گھر کے بعد ایڈا وڈا لکھیا جائے گا نا حاجی ثناء اللہ صاحب اے نیت نہ آوے وہ بندے دے دل دے اندر ارادہ آوے وہ اللہ راضی ہو جاوے وہ اللہ دا حبیب راضی ہو جاوے حضور نے فرمایا اللہ دی رضا واسطے حج کیتا اوتے حج دے اندر کوئی فسق و فجور نہیں ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے جس تو اللہ ناراض ہوئے اس دے حج دے اندر کوئی برائی عمل نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے وہ جڑا اللہ دے ہاں وہ برا جانے آ جائے انہیں حج دیاں پابندیاں نو بخوبی نبھایا ہے وہ ادا کیتا ہے حضور کریم نے فرمایا وہ جدو حاجی حج کر کے واپس آندا ہے حضور نے فرمایا وہ انج ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں آیا ہے ماں دے پیٹ چوں نکلیا تے اللہ تانوں ہی مینوں اے سونیاں سونیاں ساتاں تا فرمائے تے محبت نال کہہ لو تے دیوانے کہہ رہے ہونے نے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک اے اللہ ساریاں نو ساتاں تا فرمائے اے اللہ موقع عطا فرمائے تے جا کے آکھن لبیک لبیک اللہم لبیک بیک میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نے فرمایا جدو بندہ ایک عمرہ کرے پھر اللہ اس بندے نو وہ دوجی واری عمرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے عمرہ کرن دا موقع فرمائے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نے فرمائے ایک تے دوجے عمرے دے درمیان وہ جننے بھی گناہ نے وہ اللہ انہاں نو معاف کر دیندا ہے پھر حج دی شان بیان فرمائے وہ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جیڑا بندہ حج کر دے وہ جنت تو علاوہ حج بھی وہ جزا کی ہو سکے وہ جنت تو علاوہ حج بھی اور کی جزا ہو سکتی ہے یعنی اللہ حاجی نے وہ جنت عطا فرماندا ہے وہ اگلی حدیث پڑھا وہ مسند ابی یعلا دی حدیث ہے وہ توجہ کرو وہ پہلو میں بیان کیتا جڑا بندہ وہ بغیر حج کیتے مر جاوے حج فرض ہوئے وہ نہ کرے اور ذرا جڑا بندہ حج واسطے نکلے آئے عمرے واسطے نکلے آئے وہ سفر دے دوران مر گیا وہ سفر دے دوران فوت ہو گیا اس بندے دی شان کی ہے مقام کی ہے وہ میرے نبی کریم دی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ حج دے دوران مر جائے عمرے دے دوران مر جائے حضور کریم نے فرمایا وہ قیامت توڑے اللہ اس بندے دے وہ نامہ اعمال دے اندر وہ حج
دا ثواب لکھے گا جڑا دوران حج فوت ہو گیا وہ جڑا دوران عمرہ فوت ہویا وہ قیامت توڑے ایو دے عملہ والے کاپی رجسٹر دے اندر عمرے دا ثواب لکھیا جائے گا وہ جڑا دوران جہاد فوت ہو گیا حضور کریم نے فرمایا وہ قیامت تک وہ جہاد کرن دا لڑن دا مرن دا اللہ ثواب لکھے گا وہ میرے نبی کریم دے دیانے حضور نال پیار کرن والے آؤ میں اگلی حدیث دی سیر کروانا وہ میرے نبی دا ایک غلام اونٹنی تے بیٹھا حج تے گیا میدان عرفات وچ آیا اونٹنی تو ڈگا فوت ہو گیا حضور دی بارگاہ چ بندے حضور اے تہاڈا غلام حج کرن واسطے آیا حضور فوت ہو گیا میرے نبی کریم نے فرمایا پانی ابالو بیری دے پتے پاؤ جوش دیو انہوں غسل دیو وہ میرے غلام نو غسل دیتا گیا حضور کریم نے فرمایا وہ تو چادران دا کفن دے اور بندے نو کفن دیتا گیا اے دو چادران بندہ عمرے تھی حج تے بھی بان کے جاندہ ہے وہ بندے نو یاد دلان دیا نے وہ بندے وہ ملنیاں تے اینے وہ جنہ مرضی مان کر لے فخر کر لے وہ آکڑا کر لے آج ہی کر لے جیو مرضی کر لے وہ ملنیاں تے اے چادرانے وہ انہا تو علاوہ وہ کچھ نہیں ملنا ہے حضور کریم نے فرمایا کفن دیو بندے نو کفن دیتا گیا میرے کریم نے فرمایا اندہ منہ بھی نہیں ڈھکنا خوشبو بھی نہیں لانی خوشبو بھی نہیں لانی خوشبو بھی نہیں لگی منہ بھی نہیں ڈھمپیا حضور کریم نے فرمایا اے جدو قیامت آلے دن اٹھنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دے منہ تے اے تلبیہ جارے آڑا اے دے منہ تے تلبیہ جاری ہو سی وہ تلبیہ پڑھدا پڑھدا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت آئے ہائے اے ایسے الفاظ نے بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے پاپی ہوئے جنہ بھی پتھر دل ہوئے اے جدو اے الفاظ پڑھ دے اللہ دے گھر نہ دیکھ کے اے کعبۃ اللہ نہ دیکھ کے اکھاں وچ انجو آ جاندے نے رو پیندا ہے کہندا لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک وہ اکھانوں بند کرو وہ جڑے حاضر ہوئے وہ دل وچ تصور کرو وہ سامنے کعبۃ اللہ وہ طواف پہ کرنے اے اللہ دی بارگاہ چل کرنے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک رحمت کو تری ہم پہ اب پیار ذرا دعا کرو بھائی رحمت کو تیری ہم پہ اب پیار ذرا آئے رحمت کو تیری ہم پہ اب پیار ذرا آئے رحمت کو تیری ہم پہ اب پیار ذرا آئے اللہ کرم تیرا ہم سب پہ برس جائے لبیک
لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے نیت سچی ہووے نیت کھری ہووے دل صاف ہووے دل وچ عشق ہووے پیار ہووے پریت ہووے وہ بندہ حج تے نہ بھی جاوے عمرے تے نہ بھی جاوے وہ سائیں کبھی اس بندے نو ادھورا نہیں چھڑ دے اس بندے نو بے آسرا نہیں چھوڑ دینے وہ توجہ کرو میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد آپ دے علاقے دا ایک عاشق غوث پاک دے علاقے دا بندہ دل وچ بڑی تڑپ ہے میں اللہ دا گھر ضرور ویکھنا کعبۃ اللہ دا حج ضرور کرنا کمائی کردہ ہے پیسے جوڑ دے اے حصہ میرے بچیاں دا اے حصہ میرے گھر دا اے حصہ فلان دا اے حصہ فلان دا اپنے حصے دی کمائی کردہ ہے ایک حصہ اللہ دے گھر آستے کردہ ہے اے حصہ جدو پیسے جمع ہو جان گے میں اللہ دے گھر واسطے جانا حج کرنا طواف زیارہ کرنا وہ مقام مزدلفہ میدان عرفات جیسا وہ دل دے اندر حسرت دل دے اندر چاہت حضور نو یاد کر کے روندہ آنسو بہاندہ آج بھی بڑے دیوانے نے بڑے عاشق لوگ نے جڑے روندے نے حضور دے روزے تے جانا آستے دل دے اندر حسرت تمنا تے رو رو کے کہندے نے وچھوڑے دے میں صدمے رو جھلا یا رسول اللہ ہن میں کسے بندے دا ترلا نہیں کرنا منت نہیں کرنے وہ جبا دل کرے پڑھ لے جبا نہ کرے بھی اپنی موج میں تے پڑھاں گا تے راج راج کے پڑھاں گا تے آکھاں گا وہ چھوڑے دے میں صدمے رو جھلنا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے رو جھلنا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے رو جھلا یا رسول اللہ کرامے تھے ریاں دن رات گلہ یا رسول اللہ جیند رو سیال کو ڈالیا جنہوں نے حضور دا روزہ نہیں ویکھیا میں مسافر دعا کرنا وا مولا انہاں چر موت نہ دے جنہ توڑے گلیاں نہ ویکھیں بازار نہ ویکھیں جتھے اللہ دان بے چل دریا
چلیا جوے ایونا تھاوا تو خوشبو دے ہلے آندے نے جتھو اللہ دا نبی گزرے سیں تے دعا کرنا وا اللہ سب نو منظر وکھائے اللہ سب نو گلیاں وکھائے کوئی جاندا مسافر ویکھاں جد میں شہر تیرے نو آئے ہائے کوئی جاندا مسافر جدی میں ویکھاں شہر تیرے نا کیویں وگدے ہوئے پنجواں پھلنا یا رسول اللہ مولا تو بلاویں تے دیر کوئی نہیں ہے تو اسباب پیدا کرے اے مولا مشکل نہیں ہے اے جڑے رو رہے نے اے صداواں کر دے پین اے ہڑ کر دے پین اے ایک طیبہ دی سیر کروا دے اے مکے دی سیر کروا دے اے مولا او بہاراں او برکتاں عطا فرما دے اے حج بیت اللہ دیاں ذاتاں عطا فرما تو چھوڑے دے رسول اللہ کئی بندیاں نو بھی چھوڑے دے صدمے ہوندے نے کئی بندے نال روندے نے نال کہندے نے غریبیاں نہیں دیندے رسول اللہ بندے رو کے آنسو باقی عرض کر دینے سوڑیا غریبا پر دل وچ حسرت بڑی ہے دل چچا بڑے نے غریبیا نہیں دے دے مدینے یا رسول اللہ میرے نبی کریم دے دیوانے وہ بغداد دا عاشق وہ روپیے جوڑ دائے میں ایس روپیہ تے وہ حج کرانگا وہ 500 دینار پورے ہو گئے حج واسطے مال کٹھا ہو گیا پیسے کٹھے ہو گئے ہن دل دے اندر حسرت اس سال اللہ دے گھر دا حج کرن جیسا سامان خریدن آستے گیا ایک برقع پوش بی بی آئی آکے کہن لگی اوے حج تے جان آلے ایک گل سنی میری عاشق کہن لگا جی بی بی بولو بی بی کہن لگی میریاں رگاں دی اندر حضور دا خون میں سید زادیاں میں نبی دی دھیاں علی دی دھیاں وہ میرے بچے فاقہ کشی کر دے 3 دن ہو گئے وہ میرے بچیاں نے کھانا نہیں کھاتا وہ میرے بچے وہ 3 دن تو بھوکے
لکھے نے اج بچہ ایک وقت دا کھانا نہ کھاوے پیو کولو جریا نہیں جاندا اے ماں کولو جریا نہیں جاندا اے سید زیادی کہندے اے میں کوئی خیرات منگن نہیں آئی میں کوئی زکات منگن نہیں آئی اے میری مدد کر دے کوئی ہدیہ تے تحفہ دے دے اے تیرے نال وعدہ کرنے اے کل قیامت والے دن اے نانا جان کولو اے اجر ضرور لے کے دساں اے تینوں اس نیکی دا بدلہ ضرور لے کے دساں اے تیرا میرا او کوئی بندہ تیرے میرے رنگا نہیں سی جڑا حساب لاوے 100 دیتا تے 400 رہ جان گے 200 دیتا تے 300 نا اس بندے نے وہ 500 دینار دی تھلی اس بی بی دی گود چھپا دیتی فرمایا اے لے جا کوئی گل نہیں اپنی ضرورت پوری کر لے اپنی ضرورت پوری کر لے اوے میں حج پھر کر لواں گا اوے دل دے اندر خیال آیا اوے جس قرآن دے اندر حج فرض اس قرآن دے اندر انہاں دا پیار انہاں دا نہ کیا جس قرآن حج فرض ہے نا انہاں دا پیار بھی اتھے فرض قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے نبی کریم دے دیوان انہاں حج تے نہیں گیا کہنے لگا کوئی گال نہیں میں انہاں دی خدمت کیتی ہے جنہاں دیاں رگاں وچ حضور دا خون حضور دا خون چلدا پیان دعا کردہ مولا میری یہ وفا قبول کر لے میرا یہ پیار قبول کری جڑا میں حضور دیال نہ کیتا ہے ادھر حاجی حج تو واپس آ رہے ہیں وہ بیلی سنگی ساتھی سجن متر جڑے اندے گئے ہیں وہ دے دلچ خیال آیا یار میں انہاں نو مبارک دے آوا وہ مبارک بادی پیش کراوا اے حاجیاں نو ملدا ہے وہ مبارک دیندا ہے وہ کہندا ہے او یار حج کر کے آئے او تانوں حج دی مبارک ہوے او اللہ تہاڈا حج قبول کرے تے جڑے حاجی کر کے آئے نے نا او اگوں بولدے نے او ساڈا بھی قبول ہوے تیرا وی قبول ہوے تیرا بھی حج قبول ہوے دوجے نال ملیا کہنے لگا یار میں تینوں تے صفا مروہ تے ویکھے ہے اللہ تیری سائی قبول کرے تیجا کہنے لگا یار میں طواف کعبہ کر دے ویکھے ہے اللہ تیرا حج بھی قبول کرے بندہ سوچی پہ گی اے دے وچ ضرور کوئی راز ہے اے جڑے بندے مینوں کہہ رہے ہیں وہ عشاء دی نماز پڑھ کے ستا ہے وہ خواب دے اندر وہ میرے آقا وہ یار تشریف لے آئے وہ میرے آقا آگے وہ یار دی بارگاہ چاہت بننے عرض کر دے بڑے بندہ نوازے کے وقت پہ آپ نظر آئے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لو نظارہ رسول اللہ حضور دی بارگاہ چینج ہاتھ بندہ ہے حضور وہ بڑی مہربانی فرمائی جے وہ کیویں آئے ہو وہ کیویں وہ میری ککھاں دی نو لکھاں دی بنایا وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ میں تینوں حج دی مبارک دین آیا
حج دی سونیا میرے دماغ دیاں چوڑا ہل گئیاں اے میری گتھی نو سلجاؤ الجھی ہوئی نو کوئی کہندہ میں اتھے ویکیا کوئی کہندہ اتھے ویکیا میرے نبی نے فرمایا میں تائیں آیا وہاں تو جدو میری دھی نال پیار کیتا وہ میری دھی نو پیسے دیتے وہ میری دھی سمجھ کے وہ ساڑا خون سمجھ کے وہ میں سبز گنبد وچو دعا کیتی اے مولا کسے دا حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے اے جڑا میرا بغداد دا عاشق خالی نہیں جانا خالی نہیں جانا چاہیے سنو لاج پالا کوئی کہندہ ہے اتھو ویکھیا کوئی کہندہ ہے اتھو ویکھیا کوئی کہندہ ہے اتھو ایک ہی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جدو میں دعا منگے وہ اللہ کریم نے وہ تیری شکل دا ایک فرشتہ بنایا ہے وہ جڑے تیرے نام دا حج کردہ رہا ہے وہ عاشقہ ہن پھاویں جا یا نہ جا قیامت توڑے وہ تیرے نا دیاں حجا ہوں دیا زندہ باد یا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر قیامت توڑی جزاک اللہ تیرے نام دیاں حجاں ہوں دیاں رس سونیوں اس حقائق تو کی پتہ چلیا کہ دل دے اندر تڑپ سچی ہوئے نا پریت سچی ہوئے عشق سچا ہوئے لگن سچی ہوئے اور تسنو اور دکھلاوا نہ ہوئے یا سائیں بلا لیندے نے تو یا آپ آ جاندے نے لیکن تیرا کام میں میرا کام میں اے جڑا دل دا شیشہ ہے نا انہوں بالکل صاف رکھ کسے قسم دی میل کسے دی عداوت دی میل کسے دی بغض دی میل جھوٹ غیبت چغلی اے تیرے دل دے شیشے دے نہ پوے اپنے دل نو ہر کسے آستے صاف تے ستھرا رکھ پیارا رکھ اے دل میڑا کرنالی شاہی نہیں ہے سونیوں اے دل میڑا نہیں کرنالی شاہ اے تے بڑی حسین چیز اللہ نے عطا فرمائی اس دل دے اندر اللہ اور اس دے رسول دا عشق سلامت کا اہل بیت دی محبت بسا اپنے دل دے اندر صحابہ دا پیار لیا والدین دی محبت قرآن دی محبت لیا اور دوستو بھائیو بزرگو اللہ سونا تو انو اور میں نو اپنے دل نو صاف اور ستھرا رکھن دی توفیق عطا فرمائے